بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یوم عرفہ، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن کو کہتے ہیں۔ یوم عرفہ اسلامی سال کا ایک عظیم دن جس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن میں اور احادیث میں۔ یوم عرفہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 2603۔ اس حدیث میں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ سال اور موجودہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح اس دن کی ایک اور حدیث میں اہمیت بیان فرمائی گئی ہے، جو کہ صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 6123۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن سب سے زیادہ لوگوں کی جہنم سے خلاصی ہوتی ہے۔ یوم عرفہ کی اہمیت ایک دوسرے حوالے سے بھی ہے۔ وہ حوالہ یہ ہے کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو قرآن حکیم کی ایک عظیم آیت نازل ہوئی، جو سورہ مائدہ میں ہے، آیت نمبر 3۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت دینکم، آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور یہ نعمت تمہارے لیے تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم دن اپنی عظیم نعمت یعنی دین اسلام کو ہمارے لیے مکمل فرمایا۔ اس کے تمام شرائط، اس کے تمام احکام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے گئے، اور اس عظیم دن کی چیز مکمل ہوئی۔ اس دن کی مزید فضیلت اور مزید اہمیت اس حقیقت سے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ اگر یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو بہت خوشی، بہت ہی زیادہ عید کا درجہ دیتے اور بہت زیادہ خوشیاں مناتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین کی تکمیل ایک بہت عظیم کام تھا، اور اس تکمیل پر خوشی منانا بہت اچھی چیز ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے یہ دن دیا تاکہ ہم اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں حاصل کر سکیں۔ اور اسی حوالے سے ایک اور سوال عوام الناس میں گردش کرتا ہے کہ کیا جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں کیا وہ بھی روزہ رکھیں گے یا وہ نہیں؟ لیکن اس میں بڑا واضح ہے کہ جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں ان کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی ایک مشقت، ایک محنت، ایک زیادہ بڑا کام کرنے میں مصروف ہے، یعنی حج ایک مشقت والا کام ہے۔ تو اس مشقت کے ساتھ جو روزے کی محنت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو موقوف کر دیا ان کے لیے، تاکہ وہ حج کی جو سعادت ہے اس کو مکمل محقق حاصل کر سکے۔ اور جو لوگ حج پر نہیں جا سکے وہ اس دن کی تمام برکتیں، فضیلتیں اور رحمتیں روزے کے ذریعے حاصل کر سکے، اور اس روزے کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس روزے کو اپنی
بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری جو چھوٹی سی کوشش ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔